اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد وبارک وسلم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پریویس کلپ میں حدیث قدسی میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز ڈیفائن کی تھی کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، کیوں دنیا میں اس کو بھیجا گیا، اور وہ مقصد حیات ہے انسان کا عبادت۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت بالتسخیر جو کہ ریلیٹڈ ہے فرشتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، کائنات کے دوسرے تمام معاملات کے ساتھ، کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان سب کو جس میٹر میں اپوائنٹ کر دیا ہوا ہے اس میٹر کے اندر یہ لوگ فکسڈ اینڈ دے آر ڈوئنگ۔ اور دوسری عبادت کی قسم ہے عبادت بالاختیار، اور یہ عبادت جون سی ہے یہ انسان سے مطلوب ہے۔ اب عبادت بالاختیار کے اندر انسان نے اپنے اختیار کو کیا کہتے ہوئے سرنڈر کرنا ہے کہ اللہ اکبر انی اصغر، اللہ اکبر انی اصغر، کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹا ہوں۔ بھلے ہی آپ نے مجھے اختیار دے دیا پر میں یہ اختیار رکھتے ہوئے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا آپ کی ذات کے سامنے۔ عربک لینگویج میں عبادت بیسیکلی تین معنوں میں آتا ہے: غلامی اور بندگی کرنا، پرستش کرنا اور اطاعت کرنا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت نام ہے انتہائی محبت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکنا۔ عبادت نام ہے غلامی کا، بندگی کا، عاجزی کا اور جھک جانے کا۔ تو کائنات ہمارے لیے تسخیر کی گئی ہے اور ہم اللہ کے لیے تسخیر کیے گئے ہیں۔ عبادت کا لفظ انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسی عبادت کی مستحق صرف وہ ہستی، وہ ذات ہو سکتی ہے جو بہت صاحب فضل ہو، جس کا فضل ہر طرف پھیلا ہوا ہو، جس کے احسانات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں، جس کی قدرت ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، جس نے کریٹ تو بہت کچھ کیا ہوا ہو، ہر چیز کی ہوئی، لیکن وہ خود کسی سے نہ بنایا گیا ہو، جس کو خود تو ہر چیز پر قدرت ہو لیکن اس کے اوپر کسی کو قدرت نہ ہو، جس کی طاقت ایسی بے مثال ہو کہ اس جیسی کسی کی طاقت نہ ہو، ایسی ذات، ایسی ہستی صرف حق رکھتی ہے ہماری عبادت کا۔ بیسیکلی میری جان، عبادت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انسان انتہائی عاجزی بھی اختیار کرتا ہے، اور اس عاجزی کے اندر انسان کو بہت سے خوف بھی ہوتے ہیں۔ عبادت نام ہے اپنی انا کو توڑنا، اپنی مرضی کو چھوڑنا، اللہ کا چپکے ذکر کرنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، ان کے معاملات کو سیکرٹ رکھنا، اللہ کے سامنے عجز و نیازی سے جھکنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا، اور اللہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے دل سے ان کی مشکوریت والی فرما برداری کرنا۔ بیسیکلی عبادت کے 6 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ جو سا عبادت کا ہے وہ ہے خشیت الہی،
اللہ کی ذات کو پہچانتے ہوئے اللہ کا خوف دل کے اندر بھر جانا، اس کی عظمت اور بزرگی کو دل سے قبول کرتے ہوئے اس چیز کے احساس کو دل کے اندر پیدا کرنا اور اس کو پالنا کہ ایک ایسی طاقتور ہستی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے سامنے ہر چیز بے بس ہے، مجھ سمیت۔ اور اس احساس کے آنے سے انسان اپنی انا کو بھی توڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن خشیت الہی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خشیت الہی پیدا ہوتا ہے علم سے۔ کون سے علم سے؟ قرآن کے علم سے، کہ ہمیں قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کمپلیٹ انٹروڈکشن دیتا ہے کہ رب العزت کی شان بے نیازی انفیکٹ کیا ہے، ان کی قدرت کیا ہے، ان کی عظمت و بزرگی کیا ہے، وہ کیسی قادر ذات ہے، اور سب سے بڑھ کے کیسی من موجی ذات ہے کہ جس کے کن اور جس کی یشاء پہ ہر معاملہ ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ایسی یشاء کا اختیار اور ایسے کن کرنے والی ذات جو اپنے کن اور اپنی یشاء کے آگے کسی کو نہیں دیکھتی، ایسی ہستی کی عبادت۔ سیکنڈ سٹیپ ہے اللہ کے آگے تضرع، تے زواد رے اور عین تضرع، چپکے چپکے، سیکرٹلی، آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں کہتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، سیکرٹلی۔ اپنے رب سے تم ایسے باتیں کرو جیسے کہ تم اپنے کسی بہت محبوب بندے سے بات کرتے ہو، جیسے تم اپنی کسی بہت عزیز ہستی سے چپکے بات کرتے ہو، جیسے تم اس کے ساتھ اپنی ساری دل کی بات کرتے ہو، ہر راز شیئر کرتے ہو، ہر معاملہ اس سے ڈسکس کرتے ہو، جیسے تمہاری بات اس کے بات سے شروع ہو کے اسی پر ختم ہو جاتی ہے، جیسے تم دونوں آپس میں ایسی بات کرتے ہو کہ تمہاری بات کا تم دونوں کے سوا اور کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا سے تم نے وہ باتیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی لنک اور ایسی ہی محبت تمہارے رب کو بھی تم سے چاہیے کہ تم رب کا ذکر کرو تو بیٹھتے تم بھلے ہی 100 لوگوں کے اندر ہو، لیکن تمہارا دل رب سے جڑا ہوا ہو۔ تم کوئی بھی پرفارمنس دو لیکن دنیا کو یہ بالکل نہ پتہ ہو اور تم کسی کو نہ بتاؤ، ایسی نیکیاں، ایسے معاملات کرو جن میں اللہ کے سوا کوئی تمہارا گواہ نہ ہو۔ ایسے چپکے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ بھلائی کے معاملے کر جو جن کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ ہے عبادت کی روح۔ ایک سیکرٹ ریلیشن اللہ ہم سے چاہتے ہیں، ایک ایسا سیکرٹ ریلیشن، ہماری ایک ایسی سیکرٹ بات جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، ایسا سیکرٹ ایکٹ جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، ہماری ایسی سیکرٹ وہ سروس جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، ان تمام معاملات کو کرتے ہوئے ہمارے دل میں صرف ایک ہی بات ہو، ہمارا سر جھکا ہوا ہو کہ میرے اللہ جانتے ہیں، میری نیت سے واقف ہے، میرے دل سے واقف ہیں، میں انہی کے لیے کر رہا ہوں، تو میں نے اپنا یہ راز کسی بھی انسان کے ساتھ اس دنیا میں شیئر نہیں کرنا، یہ میرا اور میرے پیارے رب کا راز ہے، یہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ یہ سیکرٹ، یہ چپکے ریلیشن ہے تضرع۔ تھرڈ ریلیشن ہے اخبات۔ اخبات کا مین ہوتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ، عجز و نیازی سے جھک جانا، سرنڈر کر دینا، لیٹ ڈاؤن کر دینا اپنے آپ کو، کہ بالکل رب کے سامنے، رب کی محبت میں، رب کی پسند کے آگے، رب کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو بچھا ہی دینا۔ اللہ رب العزت اخبات کے جذبے کا سورۃ ہود کی آیت نمبر 23 میں اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے آگے عجز و نیازی سے جھک گئے تو یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان میرے پہ ایمان لے آتا ہے نا،
جب وہ مجھے پہچان جاتا ہے، جب وہ قلبی ایمان میرے اوپر لے آتا ہے، قولی ایمان تو ہم سب کا ہے، لیکن قلبی ایمان جب قلب میں اس کے دل میں سما جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ہر پریزنٹیشن، اپنی ہر چیز کو میرے سامنے جھکتے ہوئے عاجزی سے بچ بچ کے پیش کرتا ہے کہ میرے اللہ کی شان بڑی بلند ہے، میں ایسے پریزنٹ کروں، میں ایسے کروں۔ اس کو ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دنیا کے میٹر کے اندر کسی کو پرفارم کرتے ہیں، ہم اپنے کسی پیارے کو جب پریزنٹ دیتے ہیں، جب ہم نے کسی پیارے کے سامنے کوئی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو ہم کتنی محبت سے، کتنی خوبصورتی سے، کیسے سجا سنوار کے بنا کے اس کو خوبصورت لک دے کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے اخبات کہ انسان اپنی ہر ڈیڈ کو بہت محبت سے پریزنٹ کرتا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، بہترین سے بہترین پریزنٹ کرتا ہے۔ بہترین کھانا اللہ کی راہ میں، بہترین لباس اللہ کی راہ میں، بہترین اماؤنٹ اللہ کی راہ میں، اپنی بہترین قوتیں اللہ کی راہ میں، اپنی زندگی کا بہترین ٹائم پیریڈ اللہ کی راہ میں، وہ ہر بہترین چیز اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے بچتے ہوئے پیش کرتا ہے، اور واری صدقے جاتا ہے، لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے کہ میرے رب ہی رب ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ ہے عبادت کا حصہ اخبات۔ فورتھ ون پارٹ ہے انابت۔ بہت مین پارٹ ہے یہ عبادت کا، اور بہت خوبصورت پارٹ ہے یہ عبادت کا، پلٹ آنا، اپنے اصل کی طرف پلٹ آنا۔ نفس نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، گمراہ ہو گئی میں نے بہت گمراہی میں گزار دیا۔ فطری طور پہ چونکہ مسلمان تھی، دل کے اندر ایمان تھا، زندگی کے ایک حصے میں جا کے مجھے عقل آئی، مجھے سمجھ آئی، میں نے زندگی کی مشکلوں سے یا کسی بھی لیول پہ جا کے کسی بھی وجہ سے اپنے رب کو پہچان لیا، لیکن پہچاننے پہ کیا ہوا، پتہ چلا کہ آج تک اللہ رب العزت کا کوئی حق نہیں ادا کیا، مسلسل اللہ کی نافرمانی کی، مسلسل اللہ کی سرکشی کی، مسلسل میں نے تو اپنی ذات کی منمانی کی، یہ میں نے کیا کیا۔ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ جانا انابت ہوتا ہے۔ یقین مانیے زمین اور آسمان میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو ہماری سرکشیوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری ہٹ درمیوں کے باوجود، ہماری بے پناہ گناہوں کے باوجود محبت کی باہیں پھیلائے، رحمت کی چادر پھیلائے، ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ وہ ذات واحد اللہ ہیں، واحد میرے رب ہیں۔ میں صدقے جاؤں، اللہ کہتے ہیں پلٹ آؤ میری طرف، میں اپنی رحمت کے بازو پھیلائے تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، میں اپنی شفقت کے بازو پھیلائے تمہارے انتظار میں، آجو میں تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لوں، آجو میں تمہیں اس شفقت میں چھپا لوں جو میں 70 ماہ جتنی تم سے کرتا ہوں۔ لوٹو میرے بندے، پہچان لیا ہے، مجھے جان لیا ہے، تو اب رکو مت، اب وقت مت ضائع کرو، دل سے میری طرف کو پلٹ آؤ، دل سے میری طرف کو لوٹ آؤ۔ تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے، تمہارے لوٹ آنے کے انتظار میں ہے، قطعاً پچھتاؤ نہ۔ میں تمہیں تمہارے لوٹنے میں تمہارے ماضی کا قطعاً تمہیں تانا نہیں دوں گا، قطعاً مت سوچو، قطعاً مت شرمندہ ہو اس چیز پہ کہ تمہیں اتنی دیر بعد کیوں میری سمجھ آئی، آ گئی ہے تو آ جاؤ، سمجھ گئے ہو رب کو تو پلٹ آؤ۔ تمہارا رب واقعی تمہارا اپنی بخشش اور اپنی رحمت کے ساتھ منتظر ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی انسان کے ساتھ ایسی نافرمانی اور بیڈ بیہیویئر اور سرکشی کرتے ہوئے یا بدتمیزیاں کرتے ہوئے یا لتڑے پتڑے یا گندے مندے ہو کے اس کی طرف لوٹے نا، تو اول تو وہ انسان ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، لیکن اگر آن دی بیس آف لو وہ ایکسیپٹ کر بھی لیتا ہے تو 100 دفعہ تانے تو ضرور مارے گا کہ تم دیکھو تم کیا کر کے میری طرف آئے ہو، تم نے کیا کیا زیادتیاں میرے ساتھ کی ہیں۔ میں صدقے جاؤں، یہ واحد میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کا ظرف ہے، یہ میرے رب کی ذات کی خوبصورتی، واحد میرے اللہ کی خوبصورتی ہے جو کہ پلٹ آنے پہ نہ تو دھتکارتی ہے، نہ ریجیکٹ کرتی ہے،
اور نہ ہی کرٹیسزم کرتی ہے، نہ تانا دیتی ہے، نہ شرمندہ کرتی ہے۔ جیسے دیکھتی ہے میرا بندہ مجھے پہچانتے ہوئے دل سے میری طرف پلٹ آیا ہے، آگے بڑھ کے اپنی رحمت کی آغوش میں انسان کو سمیٹ لیتی ہے۔ یہ ہے عبادت، اس رب کی عبادت کہ میرے بندے مجھے پہچان تو جاؤ، اپنے کریٹر کو تو پہچان لو۔ نیکسٹ ون سٹیپ ہے خشوع۔ پلٹ آئے، رب کو جان لیا، رب کو پہچان لیا، اب کیا ہے؟ رب کا ڈر، رب کی محبت کا ڈر، رب کی محبت میں ڈر کہ کہیں اب میں دوبارہ رب کو اپنے کھو نہ دوں، کہیں میں اب اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں، کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے میرے رب جو سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، کہیں میری عبادات کی پرفارمنس میں، میری نماز میں، میرے قرآن میں، میری تسبیحات میں کوئی ایسی محبت کی ادائیگی کی کمی نہ رہ جائے کہ میں اپنے رب کی بندگی کو اس لیول پہ ادا نہ کر سکوں جیسے میری رب کی شان ہے، ان کا حق ہے۔ یہ خشوع جون سا ہے، یہ عبادت کو خوبصورت ترین بنا دیتا ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ کو کھونے سے، اللہ کو ناراض کرنے سے، اللہ کا رخ پھیر لینے سے کہ اللہ کہیں مجھ سے منہ نہ موڑ لیں، ایسی تمام چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کو کھونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ ہے خشوع۔ ہر اس کام سے بچنے لگتا ہے جو اللہ کو برا لگتا ہے، ہر اس کام سے بچنے لگتا ہے جو اللہ رب العزت کی خلاف جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا تو میرے رب ناراض ہو جائیں گے، نہیں میرے پیارے رب کو یہ نہیں پسند ہے، نہیں میرے وہ رب جنہوں نے مجھے لتڑے پتڑے گندے مندے کو آن کیا تھا، میں اب کسی صورت ان کو لوز نہیں کرنا چاہتا، نہیں میں ان کی محبت کو لوز نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے خشوع اور خضوع۔ اینڈ 6 فائنلی لاسٹ سٹیپ ہے قنوت، جھکنا اللہ کے آگے۔ کیسا جھکنا؟ اللہ کی فرما برداری میں جھکنا۔ کیسی اللہ کی فرما برداری؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کی عطاؤں کو، اللہ کی بخششوں کو، اللہ کے غفر کے معاملوں کو، اللہ کے ہمیں بار بار معاف کرنے کو، اللہ کے ہمیں بار بار عطا کرنے کو، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے محبت کرنے کے جذبے کو جو پہچان کے انسان جو فرما برداری اللہ کے سامنے کرتا ہے وہ ہوتا ہے قنوت۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں مومنین کی صفات کے اندر سے ایک صفت کہ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ کون سے فرما بردار مرد اور عورتیں؟ جو اللہ کو، اللہ کے احسانات سے، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی عطاؤں سے پہچان جاتے ہیں، تو پھر ان کے ظرف، ان کی وفاداریاں انہیں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک ایسی عظیم ہستی کے ساتھ بے وفائی یا نافرمانی کریں جس نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا بلیسڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی ساری وابستگیاں جڑ جاتی ہیں ان معاملات کے بعد۔ اللہ کے سامنے انسان پھر نمبر آف ٹائم بولتا ہے کہ اللہ میں آپ کے تمام میٹرز میں اب دل سے بہت سیریس ہوں، ربی میں آپ کے ساتھ دل سے بہت سنسیئر ہوں، ربی میری محبت صرف آپ کے لیے ہے۔ جب یہ معاملات ہمارے اندر ان جذبات کو اٹھا کے کھڑا کر دیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کی اصل روح کو پا لیا ہے۔ جب ہم عبادت کی اصل روح کو پا لیتے ہیں نا میری جان، اللہ کی بندی بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی بندی بننے کے بعد ہم دوسروں کی بندگی صرف اتنی کرتے ہیں جتنی کہ اللہ نے حکم دیا ہو اور جیسے کرنے کا حکم دیا ہوا ہو۔ پھر ہم لوگوں کی خاطر، دوسروں کی خاطر اللہ کو کہیں پہ بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، اللہ کو پیچھے نہیں ڈالتے، اللہ کو ہمیشہ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، اللہ کو ہمیشہ عرفہ اور اعلیٰ مقام پہ اور فرسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، اپر اینڈ سپر پرائرٹی پہ۔ عبادات کا یہ مغز، یہ مقصد، یہ روح چاہیے اللہ کو ہم سے کہ ایسی عبادت جس میں میری بندی کو، میرے بندے کو میرے سوا کچھ نہ سوچے،
اس کی معاشرتی زندگی ہو تو اسے میں یاد ہوں، اس کی گھریلو زندگی ہو تو وہ میرے مطابق ہو، اس کی مذہبی زندگی ہو تو وہ میرے مطابق ہو۔ اور عبادت میری جان اسی کا نام ہے۔ عبادت خالی دل کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے ہونے کا، یا بغیر سمجھے بوجھے قرآن پہ قرآن ختم کر لینے کا، یا بغیر اللہ کے احساس اور اللہ کی ذات کو پہچانے تسبیحات کے دانوں کو پھینکنے کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ملائکہ بتسخیر پیدا کیے ہوئے ہیں، باقی سب کے سب مخلوقات اللہ کی عبادت کے اندر صبح و شام مصروف ہیں۔ عبادت اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری عبادت کی بیس ہے جو اللہ کو ہم سے چاہیے کہ اے بندے، جو اختیار میں نے تجھے دے کے پیدا کر دیا اس اختیار کو میرے سامنے قربان کر دے، اور ان سے 6 سٹیجز کے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق عبادت کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کا مقصد، اس کی روح ہمارے دلوں میں اتار دیں جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم اللہ کے شان کے مطابق عبادت کریں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔